اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تصنیف لطیف ایک غلطی کا ازالہ پڑھ کر احباب کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے۔ شروع میں اس کا تعارف پیش خدمت ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا رسالہ ہے جو بطور اشتہار 5 نومبر سن 1901 کو شائع کیا گیا۔ اس کی تالیف کا باعث حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ میں یہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ ایک صاحب پر ایک مخالف کی طرف سے یہ اعتراض پیش ہوا کہ جس سے تم نے بیعت کی ہے وہ نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اور اس کا جواب محض انکار کے الفاظ سے دیا گیا، حالانکہ ایسا جواب صحیح نہیں ہے۔ حق یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی وہ پاک وحی جو میرے پر نازل ہوتی ہے، اس میں ایسے الفاظ رسول اور مرسل اور نبی کے موجود ہیں، نہ ایک دفعہ بلکہ 100 دفعہ۔ پھر کیوں کر یہ جواب صحیح ہو سکتا ہے کہ ایسے لفظ موجود نہیں ہیں، بلکہ اس وقت تو پہلے زمانے کی نسبت بھی بہت تصریح اور توضیح سے یہ الفاظ موجود ہیں۔ ایک غلطی کا ازالہ، روحانی خزائن، جلد نمبر 18، صفحہ 206۔ یہ رسالہ اس لحاظ سے ایک اہم رسالہ ہے کہ اس رسالے میں اصولی طور پر اس اختلاف کا حل پیش کیا گیا ہے جو بظاہر آپ کی 1901 سے پہلے کی تحریروں اور 1901 کے بعد کی تحریروں میں اپنی نبوت کے متعلق نظر آتا ہے۔ 1901 سے پہلے کی تالیفات میں آپ نے بکثرت اپنے نبی ہونے سے انکار کیا ہے، اور سن 1901 سے بعد کی تالیفات میں بکثرت اپنے نبی ہونے کا اقرار کیا ہے، اور نبی کے معنی خدا کی طرف سے اطلاع پا کر غیب کی خبر دینے والا ذکر کر کے، اور اپنی 150 پیش گوئیوں کا جو امور غیبیہ پر مشتمل تھیں اور پوری ہو چکی تھیں حوالہ دے کر اس رسالے میں فرماتے ہیں، میں اپنی نسبت نبی یا رسول کے نام سے کیوں کر انکار کر سکتا ہوں، اور جبکہ خود خدا تعالیٰ نے یہ نام میرے رکھے ہیں تو میں کیوں کر رد کر دوں یا کیوں کر اس کے سوا کسی دوسرے سے ڈروں، اور جس جس جگہ میں نے نبوت یا رسالت سے انکار کیا ہے صرف ان معنوں سے کیا ہے کہ میں مستقل طور پر کوئی شریعت لانے والا نہیں ہوں اور نہ میں مستقل طور پر نبی ہوں، مگر ان معنوں سے کہ میں نے اپنے رسول مقتدی سے باطنی فیوز حاصل کر کے اور اپنے لیے اس کا نام پا کر اس کے واسطے سے خدا کی طرف سے علم غیب پایا ہے، رسول اور نبی ہوں، مگر بغیر کسی جدید شریعت کے۔ اس طور کا نبی کہلانے سے میں نے کبھی انکار نہیں کیا، بلکہ انہی معنوں سے خدا نے مجھے نبی اور رسول کر کے پکارا ہے۔ ایک غلطی کا ازالہ، روحانی خزائن، جلد نمبر 18، صفحہ نمبر 210 اور 211۔ اس اختلاف کو جو آپ کی سن 1901 سے پہلے اور سن 1901 کے بعد کی تحریروں میں نظر آتا ہے، حضرت اقدس علیہ السلام نے حقیقت الوحی میں خود تسلیم فرمایا ہے۔ ایک شخص نے آپ سے سوال کیا کہ تریاق القلوب کے صفحہ 157 میں لکھا ہے، اس جگہ کسی کو یہ وہم نہ گزرے کہ اس تقریر میں اپنے نفس کو حضرت مسیح علیہ السلام پر فضیلت دی ہے، کیونکہ یہ ایک جزئی فضیلت ہے جو غیر نبی کو نبی پر ہو سکتی ہے۔ دیکھو روحانی خزائن، جلد نمبر 15، صفحہ 481، بحوالہ تریاق القلوب۔ پھر ریویو جلد اول نمبر 6، صفحہ 257 میں مذکور ہے، خدا نے اس امت میں مسیح موعود بھیجا جو اس پہلے مسیح سے اپنی تمام شان میں بہت بڑھ کر ہے۔ الغرض دونوں عبارتوں میں تناقض ہے۔ حضرت اقدس علیہ السلام اس سوال کے جواب میں تحریر فرماتے ہیں، یہ اسی قسم کا تناقض ہے کہ جیسے براہین احمدیہ میں میں نے لکھا تھا کہ مسیح ابن مریم آسمان سے نازل ہوگا، مگر بعد میں یہ لکھا کہ آنے والا مسیح میں ہی ہوں۔ اس تناقض کا بھی یہی سبب تھا کہ اگرچہ خدا تعالیٰ نے براہین احمدیہ میں میرا نام عیسیٰ رکھا اور یہ بھی مجھے فرمایا کہ تیرے آنے کی خبر خدا اور رسول نے دی تھی، مگر چونکہ ایک گروہ مسلمانوں کا اس اعتقاد پر جمع ہوا تھا اور میرا بھی یہی اعتقاد تھا کہ حضرت عیسیٰ آسمان پر سے نازل ہوں گے، اس لیے میں نے خدا کی وحی کو ظاہر پر حمل کرنا نہ چاہا بلکہ اس وحی کی تعویل کی اور اپنا اعتقاد وہی رکھا جو عام مسلمانوں کا تھا، اور اسی کو براہین احمدیہ میں شائع کیا۔ لیکن بعد اس کے اس بارے میں بارش کی طرح وحی الہی نازل ہوئی کہ وہ مسیح موعود جو آنے والا تھا تو ہی ہے۔ اسی طرح اوائل میں میرا یہی عقیدہ تھا کہ مجھ کو مسیح ابن مریم سے کیا نسبت ہے، وہ نبی ہے اور خدا کے بزرگ مقربین میں سے ہے، اور اگر کوئی امر میری فضیلت کی نسبت ظاہر ہوتا تو میں اس کو جزئی فضیلت قرار دیتا تھا،
مگر بعد میں جو خدا تعالیٰ کی وحی بارش کی طرح میرے پر نازل ہوئی، اس نے مجھے اس عقیدے پر قائم نہ رہنے دیا، اور صریح طور پر نبی کا خطاب مجھے دیا گیا، مگر اس طرح سے کہ ایک پہلو سے نبی اور ایک پہلو سے امتی۔ حقیقت الوحی، روحانی خزائن، جلد نمبر 22، صفحہ 152 تا 154۔ اس حوالے سے ظاہر ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا حضرت مسیح عیسیٰ علیہ السلام پر اپنی فضیلت کو جزئی قرار دینا صرف اس وجہ سے تھا کہ آپ اپنے آپ کو غیر نبی اور حضرت مسیح عیسیٰ علیہ السلام کو نبی سمجھتے تھے، لیکن جب آپ پر یہ انکشاف ہو گیا کہ آپ بھی نبی ہیں تو آپ نے حضرت مسیح علیہ السلام پر تمام شان میں افضل ہونے کا اعلان کر دیا۔ اسی طرح دافع البلاء میں بھی اپنے آپ کو ان سے بہتر قرار دیا۔ سو آپ کا سن 1901 سے پہلے اپنے نبی ہونے سے انکار مسلمانوں میں نبی کی اس عام رائج تعریف کے ماتحت تھا کہ نبی وہ ہوتا ہے جو شریعت لائے یا پہلی شریعت کے بعض احکام کو منسوخ کرے، اور یہ کہ وہ نبی سابق کی امت نہیں کہلاتے اور براہ راست بغیر استفاضہ کسی نبی کے خدا سے تعلق رکھتے ہیں۔ دیکھو الحکم 17 اگست سن 1889 عیسوی۔ اس لیے سن 1901 سے پہلے آپ لفظ نبی کو جو الہامات میں آپ کے لیے استعمال ہوا تھا ظاہر پر محمول نہیں فرماتے تھے، بلکہ تعویل کر کے اسے بمعنی محدث لیتے یا جزئی نبوت کے نام سے تعبیر فرماتے تھے۔ مگر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر یہ منکشف ہو گیا کہ نبی ہونے کے لیے نئی شریعت کا لانا ضروری نہیں، اور نہ یہ ضروری ہے کہ صاحب شریعت رسول کا متبع نہ ہو، تو آپ نے اپنے لیے نبی کا استعمال شروع فرما دیا اور اس رسالے میں تحریر فرمایا، اگر خدا تعالیٰ سے غیب کی خبریں پانے والا نبی کا نام نہیں رکھتا تو پھر بتلاؤ کس نام سے اس کو پکارا جائے۔ اگر کہو کہ اس کا نام محدث رکھنا چاہیے تو میں کہتا ہوں کہ تحدیث کے معنی کسی لغت کی کتاب میں اظہار غیب نہیں ہے، مگر نبوت کے معنی اظہار امر غیب ہے۔ ایک غلطی کا ازالہ، روحانی خزائن، جلد نمبر 18، صفحہ 209۔ اور حقیقت الوحی کے حوالے میں اوائل سے مراد تریاق القلوب تک کا زمانہ ہے، گویا اواخر سن 1889 سے لے کر 1901 تک کے درمیانی عرصے میں کسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حقیقت آپ پر منکشف ہوئی، جس کا اعلان سب سے پہلے آپ نے اس رسالے میں کیا۔ اور جیسے حقیقت الوحی میں فرمایا کہ صریح طور پر نبی کا خطاب دیا گیا، اسی طرح اس رسالے میں فرمایا، اس وقت تو پہلے زمانے کی نسبت بھی بہت تصریح اور توضیح سے یہ الفاظ موجود ہیں۔ محترم ناقل کی طرف سے یہ لکھا گیا ہے کہ الفاظ سے مراد نبی اور رسول کے الفاظ ہیں۔ ایک غلطی کا ازالہ، روحانی خزائن، جلد نمبر 18، صفحہ 206۔ اس رسالے کی اشاعت کے بعد آپ نے اپنی متعدد کتب میں نبوت کی وہی تعریف بیان فرمائی جس کا اعلان اس رسالے میں کیا گیا تھا۔ چنانچہ تتمہ حقیقت الوحی میں آپ فرماتے ہیں، اے نادانو، میری مراد نبوت سے یہ نہیں ہے کہ میں نعوذ باللہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل پر کھڑا ہو کر نبوت کا دعویٰ کرتا ہوں یا کوئی نئی شریعت لایا ہوں۔ صرف مراد میری نبوت سے کثرت مکالمت و مخاطبت الہیہ ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے حاصل ہے۔ سو مکالمہ و مخاطبہ کے آپ لوگ بھی قائل ہیں، پس یہ صرف لفظی نزاع ہوئی، یعنی آپ لوگ جس امر کا نام مکالمہ و مخاطبہ رکھتے ہیں، میں اس کی کثرت کا نام بموجب حکم الہی نبوت رکھتا ہوں۔ وَلِكُلٍّ أَن يَسْتَلِحَ، اور میں اس خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اسی نے مجھے بھیجا ہے اور اسی نے میرا نام نبی رکھا ہے اور اسی نے مجھے مسیح موعود کے نام سے پکارا ہے۔ تتمہ حقیقت الوحی، روحانی خزائن، جلد نمبر 22، صفحہ 503۔ پس آپ کے دعوے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی اور نہ ہی آپ کا کوئی الہام یا آپ کی کوئی تحریر منسوخ ہوئی، بلکہ نبوت کی مسلمانوں میں رائج تعریف کے پیش نظر سن 1901 سے پہلے آپ نبی کے لفظ کو ظاہر سے پھیر کر بمعنی محدث لیتے تھے، لیکن سن 1901 کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ پر جو نبوت کی حقیقت کا انکشاف کیا، اسی پہلی چیز کا نام بحکم الہی نبوت رکھا اور اس نئی تعریف کے متحد اپنے آپ کو نبی قرار دیا۔ اس کتاب کے تعارف کے بعد
کتاب کا اصل متن شروع کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ایک غلطی کا ازالہ۔ ہماری جماعت میں سے بعض صاحب جو ہمارے دعوے اور دلائل سے کم واقفیت رکھتے ہیں، جن کو نہ بغور کتابیں دیکھنے کا اتفاق ہوا اور نہ وہ ایک معقول مدت تک صحبت میں رہ کر اپنے معلومات کی تکمیل کر سکے، وہ بعض حالات میں مخالفین کے کسی اعتراض پر ایسا جواب دیتے ہیں کہ جو سراسر واقعے کے خلاف ہوتا ہے، اس لیے باوجود اہل حق ہونے کے ان کو ندامت اٹھانی پڑتی ہے۔ چنانچہ چند روز ہوئے ہیں کہ ایک صاحب پر ایک مخالف کی طرف سے یہ اعتراض پیش ہوا کہ جس سے تم نے بیعت کی ہے وہ نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اور اس کا جواب محض انکار کے الفاظ سے دیا گیا، حالانکہ ایسا جواب صحیح نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی وہ پاک وحی جو میرے پر نازل ہوتی ہے، اس میں ایسے لفظ رسول اور مرسل اور نبی کے موجود ہیں، نہ ایک دفعہ بلکہ صدہا دفعہ۔ پھر کیوں کر یہ جواب صحیح ہو سکتا ہے کہ ایسے الفاظ موجود نہیں ہیں، بلکہ اس وقت تو پہلے زمانے کی نسبت بھی بہت تصریح اور توضیح سے یہ الفاظ موجود ہیں، اور براہین احمدیہ میں بھی جس کو تباہ ہوئے 22 برس ہوئے یہ الفاظ کچھ تھوڑے نہیں ہیں۔ چنانچہ وہ مکالمات الہیہ جو براہین احمدیہ میں شائع ہو چکے ہیں، ان میں سے ایک یہ وحی اللہ ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ دیکھو صفحہ نمبر 498 براہین احمدیہ۔ اس میں صاف طور پر اس عاجز کو رسول کر کے پکارا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد اسی کتاب میں میری نسبت یہ وحی اللہ ہے، جری اللہ فی حلل الانبیاء، یعنی خدا کا رسول نبیوں کے حلوں میں۔ دیکھو براہین احمدیہ صفحہ 504۔ پھر اسی کتاب میں اس مکالمے کے قریب ہی یہ وحی اللہ ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اس وحی الہی میں میرا نام محمد رکھا گیا اور رسول بھی۔ پھر یہ وحی اللہ ہے جو صفحہ 557 براہین میں درج ہے، دنیا میں ایک نذیر آیا۔ اس کی دوسری قرات یہ ہے کہ دنیا میں ایک نبی آیا۔ اسی طرح براہین احمدیہ میں اور کئی جگہ رسول کے لفظ سے اس عاجز کو یاد کیا گیا۔ سو اگر یہ کہا جائے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو خاتم النبیین ہے، پھر آپ کے بعد اور نبی کس طرح آ سکتا ہے؟ اس کا جواب یہی ہے کہ بے شک اس طرح سے تو کوئی نبی نیا ہو یا پرانا نہیں آ سکتا، جس طرح سے آپ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آخری زمانے میں اتارتے ہیں اور پھر اس حالت میں ان کو نبی بھی مانتے ہیں، بلکہ 40 برس تک سلسلہ وحی نبوت کا جاری رہنا اور زمانہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑھ جانا آپ لوگوں کا عقیدہ ہے۔ بے شک ایسا عقیدہ تو معصیت ہے، اور آیت ولاکر رسول اللہ و خاتم النبیین سورۃ الاحزاب آیت نمبر 41، اور حدیث لا نبی آبادی اس عقیدے کے کذب صریح ہونے پر کامل شہادت ہے، لیکن ہم اس قسم کے عقائد کے سخت مخالف ہیں، اور ہم اس آیت پر سچا اور کامل ایمان رکھتے ہیں جو فرمایا کہ ولاکر رسول اللہ و خاتم النبیین۔ اور اس آیت میں ایک پیشگوئی ہے جس کی ہمارے مخالفوں کو خبر نہیں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیشگوئیوں کے دروازے قیامت تک بند کر دیے گئے، اور ممکن نہیں کہ اب کوئی ہندو یا عیسائی یا کوئی رسمی مسلمان نبی کے لفظ کو اپنی نسبت ثابت کر سکے۔ نبوت کی تمام کھڑکیاں بند کی گئیں مگر ایک کھڑکی سیرت صدیقی کی کھلی ہے، یعنی فنا فی الرسول کی۔ پس جو شخص اس کھڑکی کی راہ سے خدا کے پاس آتا ہے، اس پر ذلی طور پر وہی نبوت کی چادر پہنائی جاتی ہے جو نبوت محمدی کی چادر ہے۔ اس لیے اس کا نبی ہونا غیرت کی جگہ نہیں، کیونکہ وہ اپنی ذات سے نہیں بلکہ اپنے نبی کے چشمے سے لیتا ہے، اور نہ اپنے لیے بلکہ اسی کے جلال کے لیے۔ اس لیے اس کا نام آسمان پر محمد و رحمت ہے۔ اس کے یہ معنی ہے کہ محمد کی نبوت آخر محمد کو ہی ملی، گو بروزی طور پر مگر نہ کسی اور کو۔ پس یہ آیت کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین سورۃ الاحزاب آیت نمبر 41، اس کے معنی یہ ہیں کہ لیس محمد ابا احد من رجال الدنیا ولکن هو ابو لرجال الآخرۃ لأنہ خاتم النبیین ولا سبیل
الی فیوض اللہ من غیر توسطہ، غرض میری نبوت اور رسالت با اعتبار محمد اور احمد ہونے کی ہے، نہ میرے نفس کے روح سے، اور یہ نام بحیثیت فنا فی الرسول مجھے ملا، لہذا خاتم النبیین کے مفہوم میں فرق نہ آیا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے اترنے سے ضرور فرق آئے گا۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ نبی کے معنی لغت کی روح سے یہ ہے کہ خدا کی طرف سے اطلاع پا کر غیب کی خبر دینے والا، پس جہاں یہ معنی صادق آئیں گے نبی کا لفظ بھی صادق آئے گا، اور نبی کا رسول ہونا شرط ہے، کیونکہ اگر وہ رسول نہ ہو تو پھر غیب مصفی کی خبر اس کو مل نہیں سکتی، اور یہ آیت روکتی ہے لا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، سورۃ الجن آیت نمبر 27 اور 28۔ اب اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان معنوں کے روح سے نبی سے انکار کیا جائے تو اس سے لازم آتا ہے کہ یہ عقیدہ رکھا جائے کہ یہ امت مکالمات و مخاطبات الہیہ سے بے نصیب ہے، کیونکہ جس کے ہاتھ پر اخبار غیبیہ من جانب اللہ ظاہر ہوں گے بضرورت اس پر مطابق آیت لا یظہر علی غیبہ کے مفہوم نبی کا صادق آئے گا۔ اسی طرح جو خدا تعالیٰ کی طرف سے بھیجا جائے گا اسی کو ہم رسول کہیں گے۔ فرق درمیان یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک ایسا نبی کوئی نہیں جس پر جدید شریعت نازل ہو، یا جس کو بغیر توسط جناب اور ایسی فنا فی الرسول کی حالت کے جو آسمان پر اس کا نام محمد اور احمد رکھا جائے، یوں ہی نبوت کا لقب عنایت کیا جائے، وَمَنِ ادَّعَىٰ فَقَدْ كَفَرَ۔ اس میں اصل بھیج یہی ہے کہ خاتم النبیین کا مفہوم تقاضا کرتا ہے کہ جب تک کوئی پردہ مغایرت کا باقی ہے اس وقت تک اگر کوئی نبی کہلائے گا تو گویا اس مہر کو توڑنے والا ہوگا جو خاتم النبیین پر ہے، لیکن اگر کوئی شخص اسی خاتم النبیین میں ایسا گم ہو کہ بباعث نہایت اتحاد اور نفی غیریت کے اسی کا نام پا لیا ہو اور صاف آئینے کی طرح محمدی چہرے کا اس میں انعکاس ہو گیا ہو تو وہ بغیر مہر توڑنے کے نبی کہلائے گا، کیونکہ وہ محمد ہے گو ذلی طور پر۔ پس باوجود اس شخص کے دعوی نبوت کے جس کا نام ذلی طور پر محمد اور احمد رکھا گیا، پھر بھی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہی رہا، کیونکہ یہ محمد ثانی اسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر اور اسی کا نام ہے، مگر عیسیٰ بغیر مہر توڑنے کے آ نہیں سکتا، کیونکہ اس کی نبوت ایک الگ نبوت ہے، اور اگر بروزی معنوں کی روح سے بھی کوئی شخص نبی اور رسول نہیں ہو سکتا تو پھر اس کے کیا معنی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، سورۃ الفاتحہ آیت نمبر 6۔ سو یاد رکھنا چاہیے کہ ان معنوں کی روح سے مجھے نبوت اور رسالت سے انکار نہیں ہے۔ اس کی تشریح میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام حاشی میں فرماتے ہیں، یہ ضرور یاد رکھو کہ اس امت کے لیے وعدہ ہے کہ وہ ہر ایک ایسے انعام پائے گی جو پہلے نبی اور صدیق پا چکے، پس من جملہ ان انعامات کے وہ نبوتیں اور پیشگوئیاں ہیں جن کے روح سے انبیاء علیہم السلام نبی کہلاتے رہے، لیکن قرآن شریف بجز نبی بلکہ رسول ہونے کے دوسروں پر علوم غیب کا دروازہ بند کرتا ہے، جیسا کہ آیت لا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول سے ظاہر ہے، سورۃ الجن آیت نمبر 27 اور 28۔ پس مصفی غیب پانے کے لیے نبی ہونا ضروری ہوا، اور آیت انعمت علیہم گواہی دیتی ہے کہ اس مصفی غیب سے یہ امت محروم نہیں، اور مصفی غیب حسب منطوق آیت نبوت اور رسالت کو چاہتا ہے، اور وہ طریق براہ راست بند ہے، اس لیے ماننا پڑتا ہے کہ اس موہبت کے لیے محض بروز اور ذلیت اور فنا فی الرسول کا دروازہ کھلا ہے، فتدبر منہ۔ سو یاد رکھنا چاہیے کہ ان معنوں کی روح سے مجھے نبوت اور رسالت سے انکار نہیں ہے، اسی لحاظ سے صحیح مسلم میں بھی مسیح موعود کا نام نبی رکھا گیا۔ اگر خدا تعالیٰ سے غیب کی خبریں پانے والا نبی کا نام نہیں رکھتا تو پھر بتلاؤ کس نام سے اس کو پکارا جائے؟ اگر کہو کہ اس کا نام محدث رکھنا چاہیے تو میں کہتا ہوں تحدیث کے معنی کسی لغت کی کتاب میں اظہار غیب نہیں ہے، مگر نبوت کے معنی اظہار امر غیب ہے، اور نبی ایک لفظ ہے جو عربی اور عبرانی میں مشترک ہے،
یعنی عبرانی میں اسی لفظ کو نابی کہتے ہیں، اور یہ لفظ نابا سے مشتق ہے، جس کے یہ معنی ہے خدا سے خبر پا کر پیش گوئی کرنا، اور نبی کے لیے شارع ہونا شرط نہیں ہے، یہ صرف موہبت ہے جس کے ذریعے سے امور غیبیہ کھلتے ہیں۔ پس میں جبکہ اس مدت تک 150 پیش گوئی کے قریب خدا کی طرف سے پا کر بچشمے خود دیکھ چکا ہوں کہ صاف طور پر پوری ہو گئیں، تو میں اپنی نسبت نبی یا رسول کے نام سے کیوں کر انکار کر سکتا ہوں؟ اور جبکہ خود خدا تعالیٰ نے یہ نام میرے رکھے ہیں تو میں کیوں کر رد کر دوں، یا کیوں کر اس کے سوا کسی دوسرے سے ڈروں؟ مجھے اس خدا کی قسم ہے جس نے مجھے بھیجا ہے اور جس پر افتراء کرنا لعنتیوں کا کام ہے، کہ اس نے مسیح موعود بنا کر مجھے بھیجا ہے، اور میں جیسا کہ قرآن شریف کی آیات پر ایمان رکھتا ہوں، ایسا ہی بغیر فرق ایک ذرے کے خدا کی اس کھلی کھلی وحی پر ایمان لاتا ہوں جو مجھے ہوئی، جس کی سچائی اس کے متواتر نشانوں سے مجھ پر کھل گئی ہے۔ اور میں بیت اللہ میں کھڑے ہو کر یہ قسم کھا سکتا ہوں کہ پاک وحی جو میرے پر نازل ہوتی ہے وہ اسی خدا کا کلام ہے جس نے حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا کلام نازل کیا تھا۔ میرے لیے زمین نے بھی گواہی دی اور آسمان نے بھی، اس طرح پر میرے لیے آسمان بھی بولا اور زمین بھی کہ میں خلیفۃ اللہ ہوں، مگر پیش گوئیوں کے مطابق ضرور تھا کہ انکار بھی کیا جاتا، اس لیے جن کے دلوں پر پردے ہیں وہ قبول نہیں کرتے۔ میں جانتا ہوں کہ ضرور خدا میری تائید کرے گا، جیسا کہ وہ ہمیشہ اپنے رسولوں کی تائید کرتا رہا ہے۔ کوئی نہیں کہ میرے مقابل پر ٹھہر سکے، کیونکہ خدا کی تائید ان کے ساتھ نہیں۔ اور جس جس جگہ میں نے نبوت یا رسالت سے انکار کیا ہے، صرف ان معنوں سے کیا ہے کہ میں مستقل طور پر کوئی شریعت لانے والا نہیں ہوں، اور نہ میں مستقل طور پر نبی ہوں، مگر ان معنوں سے کہ میں نے اپنے رسول مقتدیٰ سے باطنی فیوز حاصل کر کے اور اپنے لیے اس کا نام پا کر اس کے واسطے سے خدا کی طرف سے علم غیب پایا ہے، رسول اور نبی ہوں، مگر بغیر کسی جدید شریعت کے۔ اس طور کا نبی کہلانے سے میں نے کبھی انکار نہیں کیا، بلکہ انہی معنوں سے خدا نے مجھے نبی اور رسول کر کے پکارا ہے۔ سو اب بھی میں ان معنوں سے نبی اور رسول ہونے سے انکار نہیں کرتا، اور میرا یہ قول کہ من نیستم رسول و نیا وردام کتاب، اس کے معنی صرف اس قدر ہیں کہ میں صاحب شریعت نہیں ہوں۔ ہاں، یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے اور ہرگز فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ میں باوجود نبی اور رسول کے لفظ کے ساتھ پکارے جانے کے خدا کی طرف سے اطلاع دیا گیا ہوں کہ یہ تمام فیوز بلا واسطہ میرے پر نہیں ہے، بلکہ آسمان پر ایک پاک وجود ہے جس کا روحانی افادہ میرے شامل حال ہے، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس واسطے کو ملحوظ رکھ کر اور اس میں ہو کر اور اس کے نام محمد اور رحمت سے مسمى ہو کر میں رسول بھی ہوں اور نبی بھی ہوں، یعنی بھیجا گیا بھی اور خدا سے غیب کی خبریں پانے والا بھی۔ اور اس طور سے خاتم النبیین کی مہر محفوظ رہی، کیونکہ میں نے انعکاسی اور ذلی طور پر محبت کے آئینے کے ذریعے سے وہی نام پایا۔ اگر کوئی شخص اس وحی الہی پر ناراض ہو کہ کیوں خدا تعالیٰ نے میرا نام نبی اور رسول رکھا ہے، تو یہ اس کی حماقت ہے، کیونکہ میرے نبی اور رسول ہونے سے خدا کی مہر نہیں ٹوٹتی۔ اس کی تشریح میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ کیسی عمدہ بات ہے کہ اس طریق سے نہ تو خاتم النبیین کی پیش گوئی کی مہر ٹوٹی اور نہ امت کے کل افراد مفہوم نبوت سے جو آیت لا یظہر علی غیبہ سورۃ الجن آیت نمبر 27، جو آیت لا یظہر علی غیبہ کے مطابق ہے، محروم رہے، مگر حضرت عیسیٰ کو دوبارہ اتارنے سے جن کی نبوت اسلام سے 600 برس پہلے قرار پا چکی ہے، اسلام کا کچھ باقی نہیں رہتا، اور آیت خاتم النبیین کی صریح تکذیب لازم آتی ہے۔ اس کے مقابل پر ہم صرف مخالفوں کی گالیاں سنیں گے، سو گالیاں دیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ سورۃ الشعراء آیت نمبر 228 منہ۔ اب دوبارہ اصل عبارت شروع کرتا ہوں۔ یہ بات ظاہر ہے کہ جیسا کہ میں اپنی نسبت کہتا ہوں کہ خدا نے مجھے رسول اور نبی کے نام سے پکارا ہے، ایسا ہی میرے مخالف حضرت عیسیٰ ابن مریم کی نسبت کہتے ہیں کہ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوبارہ دنیا میں آئیں گے، اور چونکہ وہ نبی ہیں اس لیے ان کے آنے پر بھی وہی اعتراض ہوگا جو مجھ پر کیا جاتا ہے، یعنی یہ کہ خاتم النبیین کی مہر ختمیت ٹوٹ جائے گی۔ مگر میں کہتا ہوں
کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو در حقیقت خاتم النبیین تھے، مجھے رسول اور نبی کے لفظ سے پکارے جانا کوئی اعتراض کی بات نہیں، اور نہ اس سے مہر ختمیت ٹوٹتی ہے، کیونکہ میں بارہا بتلا چکا ہوں کہ میں بموجب آیت وآخرین منہم لما یلحقوا بہم سورہ الجمعہ آیت نمبر 4 بروزی طور پر وہی نبی خاتم الانبیاء ہوں، اور خدا نے آج سے 20 برس پہلے براہین احمدیہ میں میرا نام محمد اور احمد رکھا ہے، اور مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی وجود قرار دیا ہے۔ بس اس طور سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم الانبیاء ہونے میں میری نبوت سے کوئی تزلزل نہیں آیا، کیونکہ ذل اپنے اصل سے علیحدہ نہیں ہوتا، اور چونکہ میں ذلی طور پر محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، بس اس طور سے خاتم النبیین کی مہر نہیں ٹوٹی، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت محمد تک ہی محدود رہی، یعنی بہرحال محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی نبی رہا، نہ اور کوئی، یعنی جبکہ میں بروزی طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اور بروزی رنگ میں تمام کمالات محمدی ما نبوت محمدیہ کے میرے آئینہ ذلیت میں منعکس ہیں، تو پھر کون سا الگ انسان ہوا جس نے علیحدہ طور پر نبوت کا دعویٰ کیا؟ بھلا اگر مجھے قبول نہیں کرتے تو یوں سمجھ لو کہ تمہاری حدیثوں میں لکھا ہے کہ مہدی موعود خلق اور خلق میں ہم رنگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا، اور اس کا اسم جناب کے اسم سے مطابق ہوگا، یعنی اس کا نام بھی محمد اور احمد ہوگا، اور اس کے اہل بیت میں سے ہوگا۔ اس کی تشریح میں حضور فرماتے ہیں، یہ بات میرے اجداد کی تاریخ سے ثابت ہے کہ ایک دادی ہماری شریف خاندان سادات سے اور بنی فاطمہ میں سے تھی۔ اس کی تصدیق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی، اور خواب میں مجھے فرمایا سلمان منا اہل البیت علی مشرب الحسن، یعنی میرا نام سلمان رکھا، یعنی دو سلم، اور سلم عربی میں صلح کو کہتے ہیں، یعنی مقدر ہے کہ 2 صلح میرے ہاتھ پر ہوں گی، ایک اندرونی کہ جو اندرونی بغض اور شہناہ کو دور کرے گی، دوسری بیرونی کو جو بیرونی عداوت کے وجوہ کو پامال کر کے اور اسلام کی عظمت دکھا کر غیر مذہب والوں کو اسلام کی طرف جھکا دے گی۔ معلوم ہوتا ہے کہ حدیث میں جو سلمان آیا ہے اس سے بھی میں مراد ہوں، ورنہ اس سلمان پر 2 صلحوں کی پیش گوئی صادق نہیں آتی، اور میں خدا سے وہی پا کر کہتا ہوں کہ میں بنی فارس میں سے ہوں، اور بموجب اس حدیث کے جو کنز العمال میں درج ہے بنی فارس بھی بنی اسرائیل اور اہل بیت میں سے ہیں۔ اور حضرت فاطمہ نے کشفی حالت میں اپنی ران پر میرا سر رکھا اور مجھے دکھایا کہ میں اس میں سے ہوں، چنانچہ یہ کشف براہین احمدیہ میں موجود ہے۔ منہ نوٹ از ناشر، براہین احمدیہ میں یہ کشف بئی الفاظ درج ہے، اور ایسا ہی الہام متذکرہ بالا میں جو آل رسول پر درود بھیجنے کا حکم ہے، سو اس میں سر یہی ہے کہ افاضۂ انوار الہیہ میں محبت اہل بیت کو بھی بہت عظیم دخل ہے، اور جو شخص حضرت احدیت کے مقربین میں داخل ہوتا ہے وہ انہی طیبین طاہرین کی وراثت پاتا ہے، اور تمام علوم و معارف میں ان کا وارث ٹھہرتا ہے۔ اس جگہ ایک نہایت روشن کشف یاد آیا، اور وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ نماز مغرب کے بعد عین بیداری میں ایک تھوڑی سی غیبت حس سے جو خفیف سے نشاء سے مشابہ تھی، ایک عجیب عالم ظاہر ہوا کہ پہلے ایک دفعہ چند آدمیوں کے جلد جلد آنے کی آواز آئی، جیسی بصورت چلنے کی حالت میں پاؤں کی جوتی اور موزے کی آواز آتی ہے۔ پھر اسی وقت 5 آدمی نہایت وجیح اور مقبول اور خوبصورت سامنے آ گئے، یعنی جناب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم و حضرت علی و حسنین و فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہم اجمعین، اور ایک نے ان میں سے اور ایسا یاد پڑتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے نہایت محبت اور شفقت سے مادر مہربان کی طرح اس عاجز کا سر اپنی ران پر رکھ لیا۔ پھر بعد اس کے ایک کتاب مجھ کو دی گئی جس کی نسبت یہ بتلایا گیا کہ یہ تفسیر قرآن ہے، جس کو علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تالیف کیا ہے، اور اب علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ تفسیر تجھ کو دیتا ہے، فالحمد للہ علی ذالک۔ براہین احمدیہ روحانی خزائن جلد نمبر 1 صفحہ 599، حاشیہ در حاشیہ نمبر 3۔ اصل عبارت دوبارہ شروع کرتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں، اور بعض حدیثوں میں ہے کہ مجھ میں سے ہوگا
یہ عمیق اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ وہ روحانیت کے روح سے اس نبی میں سے نکلا ہوا ہوگا اور اسی کی روح کا روپ ہوگا۔ اس پر نہایت قوی قرینہ یہ ہے کہ جن الفاظ کے ساتھ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلق بیان کیا، یہاں تک کہ دونوں کے نام ایک کر دیے، ان الفاظ سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس موعود کو اپنا بروز بیان فرمانا چاہتے ہیں، جیسا کہ حضرت موسیٰ کا یشوع بروز تھا۔ اور بروز کے لیے یہ ضرور نہیں کہ بروزی انسان صاحب بروز کا بیٹا یا نواسا ہو، ہاں یہ ضرور ہے کہ روحانیت کے تعلقات کے لحاظ سے شخص مورد بروز صاحب بروز میں سے نکلا ہوا ہو اور ازل سے باہمی کشش اور باہمی تعلق درمیان ہو۔ سو یہ خیال آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان معرفت کے سراسر خلاف ہے کہ آپ اس بیان کو تو چھوڑ دیں جو اظہار مفہوم بروز کے لیے ضروری ہے، اور یہ امر ظاہر کرنا شروع کر دیں کہ وہ میرا نواسا ہوگا۔ بھلا نواسا ہونے سے بروز کو کیا تعلق؟ اور اگر بروز کے لیے یہ تعلق ضروری تھا تو فقط نواسا ہونے کی ایک ناقص نسبت کیوں اختیار کی گئی؟ بیٹا ہونا چاہیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی کلام پاک میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کے باپ ہونے کی نفی کی ہے، لیکن بروز کی خبر دی ہے۔ اگر بروز صحیح نہ ہوتا تو پھر آیت وآخرین منہم میں اس موعود کے رفیق آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کیوں ٹھہرتے؟ اور نفی بروز سے اس آیت کی تکذیب لازم آتی ہے۔ جسمانی خیال کے لوگوں نے کبھی اس موعود کو حسن کی اولاد بنایا اور کبھی حسین کی اور کبھی عباس کی، لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف یہ مقصود تھا کہ وہ فرزندوں کی طرح اس کا وارث ہوگا، اس کے نام کا وارث، اس کے خلق کا وارث، اس کے علم کا وارث، اس کی روحانیت کا وارث، اور ہر ایک پہلو سے اپنے اندر اس کی تصویر دکھلائے گا، اور وہ اپنی طرف سے نہیں بلکہ سب کچھ اس سے لے گا اور اس میں فنا ہو کر اس کے چہرے کو دکھائے گا۔ بس جیسا کہ ذلی طور پر اس کا نام لے گا، اس کا خلق لے گا، اس کا علم لے گا، ایسا ہی اس کا نبی لقب بھی لے گا، کیونکہ بروزی تصویر پوری نہیں ہو سکتی جب تک کہ یہ تصویر ہر ایک پہلو سے اپنے اصل کے کمال اپنے اندر نہ رکھتی ہو۔ بس چونکہ نبوت بھی نبی میں ایک کمال ہے، اس لیے ضروری ہے کہ تصویر بروزی میں وہ کمال بھی نمودار ہو۔ تمام نبی اس بات کو مانتے چلے آئے ہیں کہ وجود بروزی اپنے اصل کی پوری تصویر ہوتی ہے، یہاں تک کہ نام بھی ایک ہو جاتا ہے۔ بس اس صورت میں ظاہر ہے کہ جس طرح بروزی طور پر محمد اور احمد نام رکھے جانے سے دو محمد اور دو احمد نہیں ہو گئے، اسی طرح بروزی طور پر نبی یا رسول کہنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ خاتم النبیین کی مہر ٹوٹ گئی، کیونکہ وجود بروزی کوئی الگ وجود نہیں۔ اس طرح پر تو محمد کے نام کی نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہی محدود رہی۔ تمام انبیاء علیہم السلام کا اس پر اتفاق ہے کہ بروز میں دوئی نہیں ہوتی، کیونکہ بروز کا مقام اس مضمون کا مصداق ہوتا ہے کہ من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی، تا کس نہ گوید بعد ازیں، من دیگرم تو دیگری۔ لیکن اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آئے تو بغیر خاتم النبیین کے مہر توڑنے کے کیوں کر دنیا میں آ سکتے ہیں؟ غرض خاتم النبیین کا لفظ ایک الہی مہر ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر لگ گئی ہے۔ اب ممکن نہیں کہ کبھی یہ مہر ٹوٹ جائے۔ ہاں یہ ممکن ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہ ایک دفعہ بلکہ 1000 دفعہ دنیا میں بروزی رنگ میں آ جائیں اور بروزی رنگ میں اور کمالات کے ساتھ اپنی نبوت کا بھی اظہار کریں، اور یہ بروز خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک قرار یافتہ عہد تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، سورۃ الجمعہ آیت نمبر 4۔ اور انبیاء کو اپنے بروز پر غیرت نہیں ہوتی کیونکہ وہ انہی کی صورت اور انہی کا نقش ہے، لیکن دوسرے پر ضرور غیرت ہوتی ہے۔ دیکھو حضرت موسیٰ نے معراج کی رات جب دیکھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مقام سے آگے نکل گئے تو کیوں کر رو رو کر اپنی غیرت ظاہر کی۔ تو پھر جس حالت میں خدا تو فرمائے کہ تیرے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، اور پھر اپنے فرمودہ کے برخلاف عیسیٰ کو بھیج دے، تو پھر کس قدر یہ فعل آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دل آزاری کا موجب ہوگا۔ غرض بروزی رنگ کی نبوت سے ختم نبوت میں فرق نہیں آتا اور نام مہر ٹوٹتی ہے، لیکن کسی دوسرے نبی کے آنے سے اسلام کی بے کنی ہو جاتی ہے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں سخت اہانت ہے کہ عظیم الشان کام دجال کشی کا عیسیٰ سے ہوا، نہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور آیت کریمہ وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین، سورۃ الاحزاب آیت 41۔
نعوذ باللہ اس سے جھوٹی ٹھہرتی ہے۔ اور اس آیت میں ایک پیش گوئی مخفی ہے، اور وہ یہ کہ اب نبوت پر قیامت تک مہر لگ گئی ہے، اور بجز بروزی وجود کے جو خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہے، کسی میں یہ طاقت نہیں جو کھلے کھلے طور پر نبیوں کی طرح خدا سے کوئی علم غیب پاوے۔ اور چونکہ وہ بروز محمدی جو قدیم سے موعود تھا وہ میں ہوں، اس لیے بروزی رنگ کی نبوت مجھے عطا کی گئی، اور اس نبوت کے مقابل پر اب تمام دنیا بے دست و پا ہے، کیونکہ نبوت پر مہر ہے۔ ایک بروز محمدی جمیع کمالات محمدیہ کے ساتھ آخری زمانے کے لیے مقدر تھا، سو وہ ظاہر ہو گیا۔ اب بجز اس کھڑکی کے اور کوئی کھڑکی نبوت کے چشمے سے پانی لینے کے لیے باقی نہیں۔ خلاصہ کلام یہ کہ بروزی طور کی نبوت اور رسالت سے ختمیت کی مہر نہیں ٹوٹتی، اور حضرت عیسیٰ کے نزول کا خیال جو مستلزم تکذیب آیت وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین ہے، وہ ختمیت کی مہر کو توڑتا ہے۔ اور اس فضول اور خلاف عقیدہ کا تو قرآن شریف میں نشان نہیں، اور کیوں کر ہو سکتا ہے کہ وہ آیت ممدوحہ بالا کے سری برخلاف ہے، لیکن ایک بروزی نبی اور رسول کا آنا قرآن شریف سے ثابت ہو رہا ہے، جیسا کہ آیت وآخرین منہم سے ظاہر ہے۔ اس آیت میں ایک لطافت بیان یہ ہے کہ اس گروہ کا ذکر تو اس میں کیا گیا جو صحابہ میں سے ٹھہرائے گئے، لیکن اس جگہ اس مورد بروز کا بتصریح ذکر نہیں کیا گیا، یعنی مسیح موعود کا، جس کے ذریعے سے وہ لوگ صحابہ ٹھہرے اور صحابہ کی طرح زیر تربیت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سمجھے گئے۔ اس ترک ذکر سے یہ اشارہ مطلوب ہے کہ مورد بروز حکم نفی وجود کا رکھتا ہے، اس لیے اس کی بروزی نبوت اور رسالت سے مہر ختمیت نہیں ٹوٹتی۔ بس آیت میں اس کو ایک وجود منفی کی طرح رہنے دیا، اور اس کے عوض میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دیا، اور اسی طرح آیت انا آتیناک الکوثر میں ایک بروزی وجود کا وعدہ دیا گیا جس کے زمانے میں کوثر ظہور میں آئے گا، یعنی دینی برکات کے چشمے بہ نکلیں گے، اور بکثرت دنیا میں سچے اہل اسلام ہو جائیں گے۔ اس آیت میں بھی ظاہری اولاد کی ضرورت کو نظر تحقیر سے دیکھا اور بروزی اولاد کی پیش گوئی کی گئی، اور گو خدا نے مجھے یہ شرف بخشا ہے کہ میں اسرائیلی بھی ہوں اور فاطمی بھی، اور دونوں خونوں سے حصہ رکھتا ہوں، لیکن میں روحانیت کی نسبت کو مقدم رکھتا ہوں جو بروزی نسبت ہے۔ اب اس تمام تحریر سے مطلب میرا یہ ہے کہ جاہل مخالف میری نسبت الزام لگاتے ہیں کہ یہ شخص نبی یا رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ مجھے ایسا کوئی دعویٰ نہیں، میں اس طور سے جو وہ خیال کرتے ہیں نہ نبی ہوں نہ رسول ہوں۔ ہاں میں اس طور سے نبی اور رسول ہوں، جس طور سے ابھی میں نے بیان کیا ہے۔ بس جو شخص میرے پر شرارت سے یہ الزام لگاتا ہے جو دعوی نبوت اور رسالت کا کرتے ہیں، وہ جھوٹا اور ناپاک خیال ہے۔ مجھے بروزی صورت نے نبی اور رسول بنایا ہے، اور اسی بنا پر خدا نے بار بار میرا نام نبی اللہ اور رسول اللہ رکھا، مگر بروزی صورت میں میرا نفس درمیان نہیں ہے، بلکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اسی لحاظ سے میرا نام محمد اور احمد ہوا۔ پس نبوت اور رسالت کسی دوسرے کے پاس نہیں گئی، محمد کی چیز محمد کے پاس ہی رہی علیہ الصلاۃ والسلام۔ خاکسار مرزا غلام احمد از قادیان، 5 نومبر سن 1901 عیسوی۔ اشتہار کتاب آیات الرحمن۔ یہ قابل قدر کتاب مکرمی مولوی سید محمد احسن صاحب نے کتاب عصائے موسیٰ کے رد میں لکھی ہے، اور مصنف عصائے موسیٰ کے اوہام کا ایسا استحصال کر دیا ہے کہ اب اس کو اپنی وہ کتاب ایک درد انگیز عذاب محسوس ہوگی۔ یہ تجویز قرار پائی ہے کہ اس کے چھپنے کے لیے اس طرح پر سرمایہ جمع ہو کہ ہر ایک صاحب جو خریدنا چاہیں 1 روپیہ جو اس کتاب کی قیمت ہے بطور پیشگی روانہ کر دیں۔ یہ خواہش ہے کہ جلد تر یہ کتاب چھپ جائے، اس لیے یہ انتظام کیا گیا ہے۔